تو سندھ کے نمائندہ اپوزیشن جماعتوں نے عرصہ قوانین میں مجوزہ ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے صدر آصف زرداری سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عرصہ ایکٹ میں ترامیم ذیلی طور غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ایسی ترامیم سندھ ایک مرتبہ پھر بنجر کرنے کی گہری سازش ہے، لہٰذا ہم ان ترامیم کو کسی صورت نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ایوان صدر میں ہونے والے سندھ دشمن فیصلے کو خلاف 19 ستمبر کو سندھ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا اور عوام سے ان مظاہروں میں بھرپور طریقے سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ اس بات کا اعلان جی ڈی اے سندھ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صفدر عباسی، سردار عبدالرحیم لیاقت جتوئی، سید زین شاہ اور دیگر رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے کیا۔ پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے علی پل ایڈوکیٹ اور رضوان خان زادہ، جماعت اسلامی کے محمد حسین محنتی و دیگر موجود تھے۔ پریس کانفرنس میں این پی پی کے مسرور خان جتوئی، جے یو آئی کے تاج محمد ناہیو، جی اے سندھ مواز کے ریاض چانڈیو، قومی عوامی تحریک کے مظہر راہوجو، فنکشنل مسلم لیگ کے کاشف نظامانی، غلام نبی منگرو، روشن جوڑیجو، جگدیش آہوجا سمیت دیگر رہنما موجود تھے۔ ڈاکٹر صفدر عباسی نے کہا کہ مجوزہ ترامیم سے انڈس ریور سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ 114 ایم اے ایف پر پانی کی تقسیم نہیں ہوتی۔ پانی کی تقسیم 105 یا 107 ایم اے ایف پر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرصہ ایکٹ پانی کی تقسیم اور 1991 کے پانی کی تقسیم کے معاہدے کو لے کر ہم نے تفصیلی بحث کی۔ 91 کے پانی کی تقسیم کے معاہدے پر قومی اتفاق رائے ہوا۔ اس کے تحت عرصہ پانی کی تقسیم کرتے ہیں۔ پانی کے معاملات ہمیشہ قومی مفادات کونسل میں جاتے ہیں۔ جولائی کے مہینے میں ایوان صدر میں ایک اجلاس ہوا جس میں عرصہ قوانین میں ترامیم کی بات کی گئی۔ جب یہ باتیں سامنے آئی تو عوام کو زبردست رد عمل سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت نے سندھ کے وسائل کو لوٹ مار ہمیشہ مچائی ہے۔ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ سندھ دریا پر سندھ کے زیرین علاقوں کا حق زیادہ ہے۔ سندھ کی زراعت ختم ہو رہی ہے۔ اس سے سارے عمل میں ایوان صدر سے جو بات آ رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک بات نہیں ہو سکتی۔ سندھ اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے نتیجے میں صدر زرداری فوری مستعفی ہو۔ سید زین شاہ نے کہا کہ نئی کمانڈ ایریا بنانے سے ہمارا پانی کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اگر سمندر میں پانی نہیں چھوڑا گیا تو کراچی، حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان بھی سمندر برد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صدر آصف زرداری اس معاملے پر مستعفی نہیں ہوتے تو سندھ اسمبلی مستعفی ہو سا۔ وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی نے کہا کہ سندھ کے حصے کا پانی اس کو ملنا چاہیے۔ عرصہ میں ترامیم سے قبل صدر مملکت نے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بدین کی 30 لاکھ ایکڑ اراضی غیر آبادی ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 91 میں کو معاہدہ کیا گیا تو اس میں کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم سے 10 ملین ایکڑ فٹ پانی چھوڑے جانے کی شق میں شامل تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک سوال کے جواب میں لیاقت جتوئی نے کہا کہ سیاسی یتیم ہم نہیں بلکہ وہ ہیں جو فارم 47 پر جیت کر آئے ہیں۔ یہ بوگس اسمبلیاں ہیں۔ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں عوام انہیں چور چور کا خطاب دیتے ہیں۔ جی ڈی اے سیکریٹری اطلاعات اور فنکشنل مسلم لیگ سندھ کے جنرل سیکریٹری سردار عبدالرحیم نے کہا کہ میں کراچی کی بیٹی کی حیثیت سے کہتا ہوں 29 ستمبر کو ہونے والے احتجاج میں کراچی کے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹے بھرپور شرکت کریں کیونکہ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پانی سندھ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس ایشو پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے متفقہ طور پر اہم فیصلے کیے ہیں۔ اس اجلاس میں سندھ کی چھوٹی بڑی سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے جس میں مشترکہ حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما محمد حسین محنتی کا کہنا تھا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ زیر بحث رہتا ہے۔ جو اختیارات اسمبلیوں کے ہیں وہ صدر مملکت کے نہیں ہیں۔ عرصہ کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ صدر نے غیر آئینی طور پر اجلاس بلایا اور انہوں نے غلط روایت ڈالی ہے جس سے صوبوں کے درمیان کھنچاؤ پیدا ہو گیا۔ صدر غلط اقدام پر استعفیٰ دے۔ پی ٹی آئی کے علی پل ایڈوکیٹ نے کہا کہ فیڈریشن سب کے لیے برابر ہے۔ اپنے آپ کو سندھ کے باشندہ کہلوانے والے صدر آصف زرداری نے کس طرح اجلاس بلایا اور ترمیم کرنے کی ہدایت میں سمجھتا ہوں اس ایشو پر ایک نہیں بلکہ 2 استعفیٰ دیے جائیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی مستعفی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر عارف علوی جب صدر تھے تو انہوں نے اس عرصہ ترمیم پر دستخط نہیں کیے تھے۔ اپنے آپ کو سندھ کی خیر خواہ کہلانے والے صدر
زرداری نے کیسے عرصہ ایکٹ میں ترمیم کا حکم دیا ہے؟ عرصہ ایکٹ میں ترمیم کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینجر جھیل پر 5 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس سے کینجر کا پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر کراچی کو کہاں سے پانی ملے گا؟ جی اے سندھ محاذ کے ریاض چنڈیل نے کہا کہ سندھ کے وسائل پر پیپلز پارٹی قابض ہو چکی ہے، ہم سندھ کے اندھیرے میں ڈوبنے نہیں دیں گے۔ سندھ کو بنجر کیا جا رہا ہے، الفاظ کی پھیرے پھیرے ہم کسی صورت قبول نہیں ہے۔ کل سندھ اسمبلی میں منظور ہونے والی قرارداد ہمارے دباؤ کی وجہ سے ہم نے مشترکہ جدوجہد چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی سے کشمیر تک ڈاکو راج ہے۔ سندھ کے تمام غیور عوام 29 ستمبر کو اپنے حقوق کے لیے گھروں سے نکلے۔